ظالم! السلام علیکم۔ اس قسط کا آغاز ترگت کے خواب سے ہوتا ہے۔ واپس خیمے میں آؤ تو وہاں امام صاحب تلاوت کر کے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو ہی ہے جس نے رات کو پردہ بنایا اور آسمان پر تارے چمکائے۔ تو اپنی بے پناہ طاقت سے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو ہی ہے جو ہر مشکل کو حل فرماتا ہے۔ تو ہی ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے زخموں پر ان کے رشتہ دار بھی نا امید ہو گئے تھے کہ وہ ٹھیک ہوں گے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نا امید نہیں ہوئے۔ تو ہی ہے جس نے انہیں تندرست کیا۔ اس بہادر نے اپنی جان تیری راہ میں نچھاور کر دی۔ تو اس سے اپنے نام شافی کی فضیلت سے صحت مند کر دے۔ تو ہی تو فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں ہی تمہیں عطا کروں گا۔ میرے مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما، میری دعا قبول فرما، میری دعا قبول فرما۔ اس کے بعد جنگل میں دکھایا جاتا ہے جہاں گندوک اور بامسی گوندوز کے پاس جا کر پوچھتے ہیں تمہیں کیا ملا ہے گوندوز؟ گوندوز کپڑے کا ٹکڑا دکھا کر کہتے ہیں یہ میرے بابا کے کپڑوں کا ہے۔ گندوک کہتے ہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ کپڑا ہمارا بنا ہوا ہے، لیکن شاید یہ انہوں نے ہمیں راستے پر بھٹکانے کے لیے رکھا ہو۔ بامسی کہتے ہیں ہم سرے تک نشان کے پیچھے جائے بغیر نہیں جان سکتے حضور۔ جس پر گندوک جواب دیتے ہیں ہم اس نشان کے پیچھے ضرور جائیں گے، ضرور۔ اس کے بعد غار میں دکھایا جاتا ہے جہاں ارکبوکا اور بیبلت سوئے ہوتے ہیں، جبکہ ارطغرل اسی طرح بندھے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہی طاقت کا سرچشمہ ہے، ہمیں ان ظالموں کے سامنے مغلوب مت کرنا۔ جب تک تو خود نہ چاہے کوئی بھی روح جسم سے نہیں نکلتی۔ تیری راہ میں مرنے سے بڑھ کر کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ ہمیں ہمارے بھائی خون اور ہمارے شہیدوں کے خون کا بدلہ لینے کا موقع دے۔ اس کے بعد امرولو قبیلے میں دکھایا جاتا ہے جہاں عبد الرحمن اجازت لے کر البلگائے خاتون کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں گھوڑے تیار ہیں البلگائے خاتون، ہم فوراً جائیں گے۔ البلگائے کہتی ہیں ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، جس پر عبد الرحمن کہتے ہیں ہمارے قبیلے کی حفاظت کے لیے آپ کا یہاں رہنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر الباستی آ گیا آپ یہاں نہ ہوئے تو کام بگڑ جائے گا۔ البلگائے خاتون جواب دیتی ہیں اگر الباستی نے ارطغرل صاحب کو اغوا کر لیا ہے تو وہ یہاں نہیں آئے گا، یہاں رہنا بے معنی ہے، مجھے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں گندوک حضور اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں، اس صورت میں اگر آپ بھی ہمارے ساتھ آ گئی تو یہ خطرناک ہوگا۔ البلگائے خاتون ہاتھ اٹھا کر کہتی ہیں رہنے دو عبد الرحمن، اب یہ برداشت سے باہر ہے، اور پھر کہتی ہے ارطغرل صاحب نے ہمارے لیے جو کچھ کیا اس کے بعد میں ضرورت پڑنے پر اپنی جان تک دے سکتی ہوں۔ عبد الرحمن کہتے ہیں ٹھیک ہے البلگائے خاتون اگر آپ مصر ہیں تو چلیں۔ اس کے بعد خیمے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ عبد الرحمن کے باہر چلے جانے کے بعد سیما خاتون اجازت لے کر اندر داخل ہوتی ہیں اور پوچھتی ہیں سپاہی گھوڑے تیار کر رہے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ البلگائے خاتون کہتی ہیں وہ ارطغرل صاحب کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ سیما خاتون کہتی ہیں جاؤ بہن، اور تب تک واپس نہ آنا جب تک ارطغرل صاحب کو ڈھونڈ نہ لو، میں اپنی آنکھیں کھلی رکھوں گی۔ اس کے بعد جنگل میں دکھایا جاتا ہے جہاں الباستی اور ارکبوکا کے سپاہی ارطغرل کو خفیہ غار تک لے جانے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ ارکبوکا کہتا ہے ارطغرل کو ہر جگہ تلاش کیا جا رہا ہے، واپسی پر اگر یہ مجھے زندہ نہ ملا تو تم مرو گے۔ الباستی کہتا ہے فکر مت کرو، اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس کے بعد ارطغرل کو سپاہیوں کے نرگے میں خفیہ غار تک لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ کائی قبیلے میں عثمان غمزدہ سا کنویں کی منڈیر پر بیٹھا ہوتا ہے۔ امام صاحب وہاں آ کر پوچھتے ہیں تم یہاں کیا کر رہے ہو عثمان؟
عثمان جواب دیتے ہیں میرے اندر مایوسی چھائی ہے، میں اپنا دھیان بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے بابا کو اغوا کر لیا گیا، وہ دشمن کے ہاتھ میں ہے، ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں شاید انہیں قید کر کے رکھا گیا ہو، شاید کوئی خبر نہ آئے، حالانکہ تمہارے بابا کبھی قبیلے واپس نہ آئے۔ عثمان اداس ہو کر کہتے ہیں اگر میرے بابا کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ امام صاحب کہتے ہیں جب ہمارے سردار یہاں نہیں ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا تمہارے بابا اس عظیم راہ پر اپنے بابا کے گھروں سے نکلے تھے؟ عثمان، یا تمہارے دادا اپنے بابا کے بھروسے تھے؟ جو اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اور چاہے جو بھی ہو جائے وہ کبھی پچھتاتا نہیں ہے۔ عثمان کہتے ہیں ترگت صاحب بری طرح زخمی ہے، سپاہی اب شہید ہو گئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ امام صاحب کہتے ہیں تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ عثمان، پھر امام صاحب عثمان کو یہ واقعہ سناتے ہیں۔ یہ اسلام کے مقصد کے لیے پہلا دن تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبیلے ابو قبیبہ کو جمع کیا، آپ کے خاندان کا ہر شخص وہاں موجود تھا، اور ہمارے آقا نے اپنے ارد گرد لوگوں سے وہ سوال پوچھے، اللہ کے راستے میں کون میری مدد کرے گا؟ اس مشکل کام میں کون میرا ساتھ دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مشکل کام کے لیے میرا ساتھ کون دے گا؟ لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، بھتیجے، رشتہ دار سب خاموش تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کے چہرے کو دیکھا اور اپنا سوال دہرایا، کون اس مشکل کام میں میرا ساتھ دے گا؟ کون اللہ کی راہ میں میرا ساتھ دے گا؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بغیر کسی جواب کے ختم ہونے والی تھی۔ اسی لمحے ایک 13 سالہ لڑکے جس کے ہاتھ میں پانی کا برتن تھا، ارد گرد دیکھے بغیر، یہ دیکھے بغیر کہ وہاں کون کون موجود ہے، پانی کے برتن کو نیچے رکھا اور کہا، اے رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اسی لمحے ابو لہب نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے جس مقصد کے لیے تم بات کر رہے ہو یہ بچہ ہی کافی ہے۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ہم سے مت الجھو، لیکن کچھ ایسی بات تھی جو وہ جانتے تھے۔ وہ بچہ اسی راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم ساتھیوں میں سے ایک بننے والا تھا۔ وہ بچہ شیر خدا بننے والا تھا، وہ اللہ کی راہ کی بے نیام تلوار بننے والا تھا، وہ ذوالفقار کا مالک حضرت علی بننے والا تھا۔ اس کے بعد امام صاحب عثمان سے کہتے ہیں، عظیم مقاصد کی بنیادیں ایماندار لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھو، ہم نے بھی اپنے شہیدوں کو بھی دفنایا ہے، ان میں سے ہر ایک ایماندار آدمی تھا۔ اللہ کی راہ میں جدوجہد انہی لوگوں کی وجہ سے جاری رہتی ہے جو بغیر ادھر ادھر دیکھے کہتے ہیں ہم حاضر ہیں، اور اپنے سینوں کو تمام ظالموں کے خلاف ڈھال بنا لیتے ہیں۔ جب ان سے وہ سوال پوچھا جاتا ہے، جب ہمارے آقا ایرترل اور ہمارے سپاہی ہمارے ساتھ تھے تو ہم نے کہا تھا ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اس وقت اللہ دکھتا ہے جو ہم نے کہا تھا وہ سچ ہے یا نہیں۔ جب ہمارے حضور ایرترل ہمارے ساتھ نہیں ہوتے اور جب ہمارے سپاہی زخمی کر دیے گئے، کیا ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں یا لوگوں پر؟ اب یہ وقت اس بات کو ثابت کرنے کا ہے۔ اللہ کی راہ میں ان لوگوں کی منتظر ہوتی ہے جو کہتے ہیں میں حاضر ہوں، جو بغیر ارد گرد دیکھے کہتے ہیں۔ عثمان، اب اداس ہونے کا وقت نہیں ہے، اب یہ وقت آگے بڑھنے کا ہے۔ یہ کہہ کر کہ میں حاضر ہوں اس راہ میں، پھر وہ عثمان کا کندھا تھپتھپا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد املولو قبیلے میں دکھایا جاتا ہے کہ سیما خاتون مرکزی خیمے میں موجود ہوتی ہیں۔ اسی دوران ایک سپاہی اجازت لے کر اندر داخل ہوتا ہے جس کا بازو زخمی ہوتا ہے۔ سیما خاتون کہتی ہیں ہم نے سوچا کہ آپ ایک شیر ہیں لیکن آپ تو چوہے نکلے آتے خاتون۔ کیا ایسی بے چینی املولو قبیلے کو زیب دیتی ہے؟ آتے خان جواب دیتے ہیں یہ بے چینی نہیں ہے، یہ احتیاط ہے سیما خاتون، آپ جانتی ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ سیما خاتون کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، مگر ایسے حالات میں دشمن کی یلغار نہیں بلکہ دوستوں کی پکار سننی چاہیے۔ آتے خان کہتے ہیں میرا بازو میرے خاموش رہنے پر ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کے ٹوٹنے کی آواز آپ تک بھی پہنچی ہوگی، تبھی آپ نے مجھے بلایا ہے، لیکن یہ میرے بازو کی بات نہیں ہے۔ ہمارے بیبلت صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا سن کر میرا دل ٹوٹا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ سرما خاتون کہتی ہے میں اپنی باتوں سے تمہارے بازو کو ٹھیک نہیں کر سکتی، لیکن میں تمہارے دل کو خوش کر سکتی ہوں۔ بیبلت صاحب زندہ ہے، وہ ہمارے دوست منگولوں کے ساتھ ہے، انہوں نے ایرترل صاحب کو ایک پنجرے میں قید کر لیا۔ اب ہمارا وقت ہے، اب مایوس ہونے کا وقت نہیں ہے، اب بہادری دکھانے کا وقت ہے۔ دیکھتے ہیں کون بیبلت صاحب کا وفادار ہے اور کون نہیں۔ ان سالاروں کو تیار کرو جو ہمارا ساتھ دیں گے، ہم ایک چال چلیں گے اور وہ دیکھ لیں گے کہ ان کی کھودی ہوئی قبر ہماری نہیں ہے۔ اس کے بعد جنگل میں عبد الرحمن اور البلگائے خاتون کی سپاہیوں کے ساتھ آمد دکھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ بیبلت کچھ دیر کے لیے راستے میں رکتا ہے۔ ایرترل صاحب کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر انہیں ایک درخت کے پاس ساتھ بٹھایا گیا ہوتا ہے۔ ایک سپاہی ایرترل صاحب کو پانی لا کر دیتا ہے تو بیبلت پاؤں مار کر اس پانی کو گرا دیتا ہے۔
اور سپاہیوں سے کہتا ہے اسے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں اسے پانی پلانے کا کس نے کہا؟ پھر وہ ارطغرل کی طرف دیکھ کر کہتا ہے میں نے ہمیشہ اسی دن کا انتظار کیا تھا کہ کب تم میرے ہاتھ لگو گے ارطغرل، اب یقیناً میں خود کو تم پر تشدد کرنے کی لذت سے محروم نہیں کروں گا۔ ارطغرل کہتے ہیں تم ایک شکاری کتے کی طرح ہو الباستی، جو شکار اپنے مالک تک لے کر آیا، الباستے، یا پھر ایک ایسے کتے جسے ہڈی کے پیچھے بھگایا جاتا ہے۔ اپنے مالک کے سائے کے بغیر تم اس طرح میرے سامنے نہ بیٹھے ہوتے، تم پھر سے اسی طرح پہاڑی سے کود جاتے۔ بے بلد کہتا ہے تم بھی ہماری برابری پر تھے ارطغرل، تمہارے پاس بھی سپاہی تھے، لیکن کیا ہوا؟ ہم نے ان کو تمہاری آنکھوں کے سامنے مار ڈالا۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کیسے میں نے اپنی تلوار ترگت کی چھاتی میں گھسائی تھی۔ ارطغرل کہتے ہیں میری آنکھوں کو غور سے دیکھو الباستے، ان میں وہ بدلہ دیکھ لو جو عنقریب تمہاری جان لینے والا ہے۔ جب میری تلوار ظالموں کے جسم کو چیر رہی ہوگی تو یہ آخری نظارہ ہوگا جو تم دیکھو گے۔ الباستی تنزیہ ہنس کر کہتا ہے تمہارا بھائی ترگت تمہارا انتظار کر رہا ہے ارطغرل، لیکن فکر نہ کرو، تم جلد ہی اس سے ملو گے۔ الباستی کھانا کھانے میں مصروف ہوتا ہے۔ ارطغرل اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے زمین پر پڑے کنکر اور سوکھے پتے اپنے ہاتھوں میں بھر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارا راستہ لمبا ہے الباستی، ابھی خوش مت رہو۔ الباستی کھانا چھوڑ کر ارطغرل کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا تم نے آخری بار اپنے بھائی کی آنکھیں دیکھی تھی ارطغرل؟ کیا تم نے ان میں موت کا خوف اور الباستی کی دہشت دیکھی تھی؟ فکر نہ کرو، تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ ارطغرل اپنے بندے ہاتھوں میں موجود کنکر الباستی کی آنکھوں میں اچھال دیتے ہیں۔ الباستی چلاتا ہے میری آنکھیں۔ ایک سپاہی آگے بڑھ کر اس کو پانی دیتا ہے اور وہ اپنی آنکھوں میں پانی ڈالتا ہے۔ ارطغرل کہتے ہیں میں تمہاری آنکھیں نوچے بنا نہیں مروں گا، میں بدلہ لیے بغیر تمہیں موت کا ذائقہ نہیں چکھاؤں گا الباستی۔ الباستی غصے سے کہتا ہے تمہاری موت بدتر ہوگی ارطغرل، تمہاری موت سے شیطان بھی کانپے گا۔ اس کے بعد جنگل میں گندوگدو، بامسی اور گوندوز کو سپاہیوں کے ساتھ اس سوراخ کے پیچھے راستہ تلاش کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ بامسی مسلسل ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں میں آپ کو ڈھونڈ لوں گا حضور، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک جگہ قدموں کے نشان دیکھ کر بامسی سب کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں۔ گندوگدو کہتے ہیں یہ نشان نئے ہیں اور سپاہیوں کو انہی قدموں کے پیچھے چلنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوا خانے میں دکھایا جاتا ہے جہاں ترگت ہوش میں آنے کے بعد پہلی بات یہی پوچھتے ہیں آرتک صاحب، حضور ارطغرل کہاں ہے؟ آرتک صاحب کے بتانے پر کہ وہ بھی واپس نہیں آئے، ترگت رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں میں ان کی حفاظت نہیں کر سکا، میں انہیں روک نہیں سکا۔ آرتک صاحب انہیں حوصلہ دیتے ہیں وہ حضور واپس ضرور آئیں گے، لیکن فی الحال تم آرام کرو ترگت۔ ترگت کہتے ہیں جب تک حضور واپس نہیں آ جاتے میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں، اور پھر سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ غیرت مند ملکہ کی ہلاکو خان سے ملاقات۔ جب ہلاکو خان بغداد میں داخل ہوا اور خلیفہ مستم باللہ قتل ہوا، خلیفہ تلاوت میں مصروف تھا۔ اس کے پاس اس کی نوجوان بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک تیر آیا اور بچی کو لگا، وہ بیچاری فوت ہو گئی۔ اس کا خون زمین پر اس انداز سے گرا کہ اس سے ایک تحریر نمودار ہو گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت نازل فرماتے ہیں تو لوگوں کی عقل ختم ہو جاتی ہے اور بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ ہلاکو خان کے پاس ملکہ کو لایا گیا۔ ملکہ نے راستے میں فوج کی نگرانی میں لونڈی کے کان میں کوئی بات سنائی۔ ملکہ مطمئن تھی۔ جب اندر آئی تو ہلاکو خان سے کہا کہ سامنے خلیفہ کی تلوار ہے، اس میں خصوصیت ہے کہ جب تک خلیفہ اسے وار نہ کرے یہ کسی کو زخم نہیں پہنچا سکتی۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو اس کا تجربہ بھی آپ کے سامنے کیے دیتی ہوں۔ ہلاکو خان تعجب کر رہا تھا اور اپنے شوق کا اظہار کیا۔ ملکہ نے اس لونڈی کو اشارہ کیا اور اس نے ایک بھرپور وار ملکہ پر کر دیا جس سے اس مقدس خاتون کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس طرح اپنی جان دے کر اپنی عصمت بچائی۔ ہلاکو خان کو اس ناکامی پر بڑا غصہ آیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، جان دے دی، مگر کافر بادشاہ کو اجازت نہیں دی۔ بادشاہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر صحابی کا انتقال۔ غزوہ احد میں زیاد بن سکن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جب زخم کھا کر گرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو میرے قریب لاؤ۔ لوگوں نے ان کو آپ کے قریب کر دیا۔ انہوں نے اپنے رخسار مبارک آپ کے قدم پر رکھ دیے اور اسی حالت میں جان اللہ کے حوالے کر دی۔ یا ارحم الراحمین۔ حضرت زید بن حارثہ نے ایک مرتبہ سفر کے لیے طائف میں خچر کرایہ پر لیا۔ خچر والا ڈاکو تھا، وہ آپ کو سوار کر کے لے چلا اور ایک ویران و سنسان جگہ پر لے جا کر آپ کو خچر سے اتار دیا اور ایک خنجر لے کر آپ کی طرف حملہ کے ارادے سے بڑھا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں ہر طرف لاشوں کے ڈھانچے بکھرے پڑے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ اے شخص تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو ٹھہر، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اس بد نصیب نے کہا اچھا تو نماز پڑھ لے، تجھ سے پہلے بھی بہت سے مقتولوں نے نمازیں پڑھی تھیں مگر ان کی نمازوں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو وہ مجھے قتل کرنے کے لیے میرے قریب آ گیا تو میں نے دعا مانگی اور یا ارحم الراحمین کہا۔ غیب سے آواز آئی کہ اے شخص تو اس کو قتل مت کر۔ یہ آواز سن کر وہ ڈاکو ڈر گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جب کوئی نظر نہیں آیا تو وہ پھر میرے قتل کے لیے آگے بڑھا تو میں نے پھر بلند آواز سے یا ارحم الراحمین کہا اور غیبی آواز آئی۔ پھر تیسری مرتبہ جب میں نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور نیزہ کی نوک پر آگ کا ایک شعلہ ہے۔ اس شخص نے آتے ہی ڈاکو کے سینے میں زور سے نیزہ مارا کہ نیزہ اس کے سینے کو چھیدتا ہوا اس کی پشت کے پار نکل گیا اور ڈاکو زمین پر گر گیا، مر گیا۔ پھر وہ سوار مجھ سے کہنے لگا کہ جب تم نے پہلی مرتبہ ارحم الراحمین کہا تو میں 7ویں آسمان پر تھا، اور جب دوسری مرتبہ تم نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں آسمان دنیا پر تھا، اور جب تیسری مرتبہ تم نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں تمہارے پاس امداد و نصرت کے لیے حاضر ہو گیا۔ خداوند قدوس کے اسماء حسنہ سے بڑی بڑی بلائیں ٹل جاتی ہیں اور ایسے ایسے امداد اور آسمانی نصرتوں کا ظہور ہوتا ہے جن کو خداوند کریم کے فضل عظیم کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان مادی وسائل کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ اس طرف اٹھنے نہیں ہاتھ جہاں سب کچھ ہے، پاؤں چلتے ہیں ادھر کو کہ جہاں کچھ بھی نہیں۔ ادائیگی قرض کا عجیب واقعہ۔ اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ابو اسامہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا حضرت ہشام بن عروہ نے آپ کے سامنے اپنے والد صاحب کے حوالہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے حوالہ سے یہ بات نقل کی ہے کہ جنگ جمل کے دن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قرض کے بارے میں بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے بیٹے اگر تم کسی چیز میں عاجز ہو جاؤ تو میرے مولا سے مدد مانگنا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں سمجھا کہ آپ کی کیا مراد ہے، حتیٰ کہ میں نے کہا کہ اے ابا جان آپ کا مولا کون ہے؟ فرمایا اللہ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں جب بھی مشکل میں پڑا تو میں نے کہا ہے زبیر کے مولا اس کا قرض ادا کر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا قرض ادا کر دیا۔ پھر حضرت زبیر اسی حال میں شہید کر دیے گئے اور آپ نے کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑا مگر غابہ کی کچھ زمینیں اور مکانات پر آپ پر جو قرض تھا وہ اس طرح کہ کوئی آدمی آپ کے پاس مال امانت رکھنے کے لیے لاتا تو آپ فرماتے امانت نہیں قرض ہے، کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ آپ پر جو قرضہ تھا میں نے اس کا حساب لگایا تو وہ 20 لاکھ درہم تھا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر 4 سال تک حج کے دنوں میں اعلان کرتے رہے کہ اگر حضرت زبیر پر کسی کا قرض ہو تو وہ ہمارے پاس آئے، ہم ادا کریں گے۔ جب 4 سال گزر گئے تو باقی ترکہ ورثہ میں تقسیم کیا گیا۔ حضرت زبیر نے 4 بیوہ چھوڑی اور ہر ایک بیوہ کا حصہ 12 لاکھ درہم بنا۔ حضرت ابو اسامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں ہشام نے ہم سے یہ بیان کیا تھا۔ 4 چیزیں اور ان کے خریدار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ابلیس سے ہوئی۔ وہ 4 گدھوں کو ہانک رہا تھا، ان گدھوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے ان گدھوں کو ہانکنے اور سامان کے بارے میں پوچھا تو ابلیس نے کہا تجارت کا سامان لدا ہوا ہے اور خریدنے والوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پہلے گدھے پر کیا سامان ہے؟ ابلیس نے کہا ظلم۔ پوچھا کون خریدے گا؟ کہنے لگا بادشاہ۔ دوسرے گدھے کے بارے میں پوچھا اس پر کیا لاد رکھا ہے؟ ابلیس نے کہا حسد۔ اسے کون خریدے گا؟ کہنے لگا علماء۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا تیسرے گدھے پر کیا لاد رکھا ہے؟ ابلیس نے کہا خیانت۔ پوچھا اسے کون خریدے گا؟ کہنے لگا تاجر۔ پھر چوتھے کے بارے میں پوچھا اس پر کیا لادا ہوا ہے؟ ابلیس نے کہا مکروہ فریب۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا اسے کون خریدے گا؟ اسے خون خریدے گا۔ کہنے لگا عورتیں۔ 2 قوموں کی صنعت کاری کا عجیب واقعہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ ایک دفعہ رومیوں اور چینیوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ رومیوں نے کہا ہم اچھے صنع اور کاریگر ہیں، چینیوں نے کہا ہم ہیں۔ بادشاہ کے سامنے یہ مقدمہ پیش ہوا۔ بادشاہ نے کہا تم دونوں اپنی صفائی دکھلاؤ۔ اس وقت دونوں صنائیوں کا موازنہ کر کے فیصلہ کیا جائے گا، اور اس کی صورت یہ تجویز دی گئی کہ بادشاہ نے ایک مکان بنوایا اور اس کے درمیان پردے کی ایک دیوار کھڑی کر دی۔ چینیوں سے کہا کہ نصف مکان میں تم اپنی کاریگری دکھلاؤ، اور رومیوں سے کہا کہ دوسرے میں تم۔ چینیوں نے تو دیوار پر پلستر کر کے قسم قسم کے بیل بوٹے اور پھول پتر رنگ برنگ کے بنائے اور اپنے حصے کے کمرے کو مختلف نقش و نگار اور رنگ رنگ بیل بوٹوں سے گل و گلزار بنا دیا۔ ادھر رومیوں نے دیوار پر پلاسٹر کر کے ایک بھی پھول پتا نہیں بنایا اور نہ ہی کوئی ایک بھی رنگ لگایا، بلکہ دیوار کے پلاسٹر کو سیکل کرنا شروع کر دیا اور اتنا شفاف اور چمکدار کر دیا کہ اس میں آئینہ کی طرح صورت نظر آنے لگی۔ جب دونوں نے اپنی اپنی کاریگری اور صنائی ختم کر لی تو بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ آیا اور حکم دیا کہ درمیان سے دیوار نکال دی جائے۔ جو ہی دیوار بیچ میں سے ہٹی، چینیوں کی وہ تمام نقش گاری اور گلگاری رومیوں کی دیوار میں نظر آنے لگی، اور وہ تمام بیلے بوٹے رومیوں کی دیوار میں منعکس ہو گئے جیسے رومیوں نے سیکل کر کے آئینہ بنا دیا تھا۔ بادشاہ سخت حیران ہوا کہ کس کے حق میں فیصلہ دے، کیونکہ ایک ہی قسم کے نقش و نگار دونوں طرف نظر آ رہے تھے۔
آخر کار اس نے رومیوں کے حق میں فیصلہ دیا کہ ان کی صناعی اعلیٰ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی صناعی بھی دکھلائی اور ساتھ ہی چینیوں کی کاریگری بھی چھین لی۔ مولانا رومی نے اس قصے کو نقل کر کے آخر میں بطور نصیحت کے فرمایا ہے، اے عزیز، تو اپنے دل پر رومیوں کی صناعی جاری کر، یعنی اپنے قلب کو ریاضت و مجاہدہ سے مانچ کر اتنا صاف کر لے کہ تجھے گھر بیٹھے ہی دنیا کے سارے نقش و نگار اپنے دل میں نظر آنے لگیں، یعنی تو اپنے دل سے ہر قسم کا مادی میل کچل نکال اور اسے علم الہی کی روشنی سے منور کر دے، تجھے دنیا اور آخرت کے حقائق و معارف گھر بیٹھے ہی نظر آنے لگیں گے۔ ایسے قلب صافی پر بے استاد و کتاب براہ راست علوم خداوندی کا فیضان ہوتا ہے اور وہ روشن سے روشن تر ہوتا جاتا ہے۔ رومی سفیر کو حضرت ابو عبید اللہ کا جواب۔ کیسر روم کی فوج جب مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے بیسان میں پڑی ہوئی تھی تو مسلمانوں سے اتنی خائف تھی کہ کسی قیمت پر ان سے جنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا سپہ سالار باہان کسی بھی طرح جنگ کو ٹالنا چاہتا تھا، اس لیے اپنے ایک بہت ذمہ دار کمانڈر کو اسلامی فوج کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے گفتگو کرنے کے لیے اسلامی فوجی پڑاؤ میں فحل بھیجا۔ رومی سفیر کا مقصد مسلمانوں کو مال و دولت کا لالچ دے کر اپنے وطن واپس کرنا تھا۔ اس نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے یہ پیشکش کی کہ اگر مسلمان ان پر حملہ نہ کریں اور واپس چلے جائیں تو کیسر روم کی طرف سے فی سپاہی 2 دینار دیے جائیں گے، 1000 دینار سپہ سالار کو ملیں گے اور 2000 دینار آپ کے خلیفہ کو مدینہ بھیج دیے جائیں گے۔ اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو جنگ میں آپ کے لوگ مارے جائیں گے اور اتنی بڑی مالی رعایت بھی ہاتھ سے جائے گی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بڑی سنجیدگی سے رومی کمانڈر کی بات سنی، پھر انتہائی متانت سے جواب دیا، آپ لوگ شاید ہم کو اتنا ذلیل اور کم مایہ سمجھتے ہیں کہ ہم دولت کی خاطر آپ کے ملک میں آئے ہیں۔ میں آپ کو صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد ملک و مال نہیں ہے، نہ ہمیں ملک سے رغبت ہے نہ مال کا لالچ۔ آپ 2 دینار کی بات کرتے ہیں، آپ کے 2 لاکھ دینار بھی ہمارے سپاہی کی نظر میں دھول کے برابر ہیں۔ ہم تو صرف کلمۃ الحق کا اعلان کرنے نکلے ہیں، توحید کا پیغام لے کر آپ کے ملک میں آئے ہیں۔ یا تو آپ ایمان قبول کر کے ہمارے بھائی بن جائیں یا ہماری اطاعت قبول کر کے ہمیں جزیہ نہیں تو جس خون خرابے سے تم ہمیں ڈراتے ہو اس سے ڈرنے والے ہم نہیں ہیں۔ یہ ہماری تلوار میدان میں یہ فیصلہ کر دے گی کہ کون حق پر ہے کون باطل پر، اور اللہ یہ بتا دے گا کہ کون ذلیل اور کم مایہ ہے، تم یا ہم۔ حق گوئی کا عجیب واقعہ۔ رباح بن الحارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت مغیرہ کوفہ کی سب سے بڑی مسجد کے احاطہ میں بیٹھے تھے اور آپ کے دائیں بائیں اہل کوفہ تھے۔ اتنے میں ایک صاحب آئے جنہیں سعید بن زید کہا جاتا تھا۔ حضرت مغیرہ نے انہیں چارپائی پر بٹھایا، پھر کوفہ والوں میں سے ایک آدمی آیا اور حضرت مغیرہ کے سامنے کھڑے ہو کر برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت سعید بن زید نے پوچھا، ہے مغیرہ یہ کس کو برا بھلا کہہ رہا ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب کو۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا، ہے مغیرہ بن شعبہ، کیا میں نہیں سن رہا کہ تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور تم نہ اسے روکتے ہو نہ موڑتے ہو، اور میں رسول اللہ پر اس کی گواہی دیتا ہوں جو رسول اللہ سے میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے محفوظ کیا، میں آپ سے جھوٹی روایت نہیں کروں گا۔ جب میں ان سے ملوں گا تو اس کے بارے میں مجھ سے پرستش فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، سعد بن مالک جنت میں ہے اور نواں مومن جنت میں ہے۔ اگر تم اس نوے کا نام پوچھنا چاہو دوں گا۔ اہل مسجد میں ہلچل مچ گئی اور لوگ آپ کو قسمیں دے کر پوچھنے لگے کہ اے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بتاؤ وہ نواں کون ہے؟ فرمایا، تم نے مجھے اللہ کی قسم دی اور اللہ تعالیٰ عظیم ہے، میں نواں مومن تھا اور رسول اللہ 10ویں تھے۔ پھر آپ نے اس کے بعد قسم کھا کر فرمایا کہ غزوہ جس میں کوئی آدمی رسول اللہ کے ساتھ شریک ہوا اور اس کا چہرہ غبار آلود ہوا تمہارے عمل سے افضل ہے، خواہ اس کو حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر ملے۔ اخلاص کی طاقت۔ حجت الاسلام ابو حامد رحمۃ اللہ علیہ غزالی نے احیاء علوم میں ذکر کیا ہے کہ ایک عابد کو یہ خبر پہنچی کہ کچھ لوگ ایک درخت کی عبادت کرتے ہیں، چنانچہ وہ اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکلا۔ ابلیس اس سے کہنے لگا، اگر تو اس کو کاٹ ڈالے گا تو وہ لوگ کسی اور درخت کی عبادت کرنے لگیں گے، تم جا کر اپنی عبادت میں لگے رہو۔ عابد میں تو اس درخت کو ضرور کاٹوں گا۔ یہ سنتے ہی شیطان اس سے جھگڑنے لگا، دونوں میں لڑائی ہونے لگی، چنانچہ عابد نے شیطان کو پچھاڑ دیا۔ اب شیطان کہنے لگا، تم فقیر آدمی ہو، جاؤ اپنی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہر رات تیرے تکیے کے نیچے سے تجھے 2 اشرفیاں ملا کریں گی، اور اگر خدا کو اس درخت کو کاٹنا منظور ہوتا تو ضرور کسی رسول کو بھیجتا جو اسے کاٹ دیتا، اور پھر جب تو خود اس درخت کی عبادت نہیں کرتا تو تجھے پھر کیا پرواہ ہے؟
عابد ٹھیک ہے، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو اس کو 2 اشرفیاں ملی، دوسرے دن بھی ملی، لیکن تیسرے دن نہ ملی۔ اب ایک مرتبہ پھر عابد اس درخت کو کاٹنے نکلا۔ شیطان، کیوں درخت کاٹتے ہو؟ چنانچہ پھر لڑائی شروع ہوئی، لیکن اب کی بار شیطان غالب آ گیا اور بیچارہ عابد مغلوب ہو گیا۔ تو عابد نے شیطان سے کہا، عابد کیا وجہ ہے؟ پہلے تو میں تجھ پر غالب رہا تھا اور آج تو غالب آ گیا۔ شیطان، اس لیے کہ پہلے تو تیرا غصہ خدا کے لیے تھا اور اب 2 اشرفیوں کے لیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کا آغاز یہیں سے کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب واقعہ۔ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ آئے، وہیں ان کی وفات بھی ہوئی۔ انہیں یہ حدیث معلوم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیعہ خاندان کو بیت اللہ کی کنجیاں سپرد کی ہیں۔ مکہ میں چاہے سارے خاندان اجڑ جائیں، مگر اس خاندان کو قیامت تک باقی رہنا ہے، یہ ان کا ایمان تھا۔ مولانا کو عجیب ترکیب سوچی، واقعی ان بزرگوں کو داد دینی چاہیے کہ کہاں ذہن پہنچا۔ مولانا نے ایک حمائل شریف اور ایک تلوار، یہ دونوں لی اور امام مہدی کے نام ایک خط لکھا کہ فقیر رفیع الدین دیوبندی مکہ معظمہ میں حاضر ہے اور آپ جہاد کی ترتیب کر رہے ہیں۔ مجاہدین آپ کے ساتھ ہیں، جن کو اجر ملے گا جو غزوہ بدر کے مجاہدین کو ملا۔ تو رفیع الدین کی طرف سے یہ حمائل تو آپ کی ذات کے لیے ہدیہ ہے، اور یہ تلوار کسی مجاہد کو دے دیجئے کہ وہ میری طرف سے جنگ میں شریک ہو جائے اور مجھے اجر مل جائے جو غزوہ بدر کے مجاہدین کو ملا۔ یہ خط لکھ کر تلوار اور حمائل شیعی کے سپرد کی، جو ان کے زمانہ میں شیعی تھا، اور کہا کہ مہدی کے ظہور تک یہ امانت ہے، تم جب انتقال کرو تو جو تمہارا قائم مقام ہو اسے وصیت کر دینا، اور یہ کہہ دینا کہ جب اس کا انتقال ہو تو وہ اپنی اولاد کو وصیت کرے کہ رفیع الدین کی یہ تلوار اور حمائل شریف خاندان میں چلتی رہی یہاں تک کہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے، تو جو اس زمانے میں شیعی ہو وہ میری طرف سے امام مہدی کو یہ ہدیہ پیش کرے۔ بچوں کو باوضو دودھ پلانے کی برکات۔ حضرت حافظ الافکار احمد مدسلہ نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بنگال کا سفر کیا۔ آپ کے سفر میں کئی لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، کئی لوگوں نے توبہ پر بیعت کی۔ جب آپ واپس گھر تشریف لائے تو چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ ماں نے پوچھا، معین الدین بہت خوش نظر آتے ہو۔ کہنے لگے، اماں اس لیے کہ 7 لاکھ ہندوؤں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور 70 لاکھ مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر بیعت توبہ کی، اس لیے آج میرا دل بہت خوش ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے۔ فرمایا، مگر آپ بتائیں تو صحیح۔ ماں نے جواب دیا کہ بیٹا جب تم پیدا ہوئے تو میں نے کبھی بھی زندگی میں تمہیں بلا وضو دودھ نہیں پلایا۔ آج اس کی برکت ہے کہ تمہارے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ اخبار میں سرگودا کی ایک عورت کا انٹرویو شائع ہوا جس کے 2 بیٹے تھے، دونوں اپنے اپنے وقت میں فوج کے جرنیل بنے۔ اس عورت سے کسی نے انٹرویو لیا کہ تو خوش نصیب ماں ہے کہ جس کے دونوں بیٹے ایسے شیر کے اپنے اپنے وقت میں جرنیل بنے، تیری کون سی خاص بات ہے، تو نے ان کی تربیت کیسے کی؟ اس نے کہا تھا کہ میں سادہ سی مسلمان عورت ہوں، مگر کسی بزرگ سے میں نے سنا تھا کہ جو عورت باوضو اپنے بچے کو دودھ پلائے گی اللہ تعالیٰ بچے کو بخت لگائیں گے۔ میں نے دونوں بچوں کو الحمدللہ باوضو دودھ پلایا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس عمل کے صدقے مجھے دنیا میں عزت و وقار عطا فرمایا۔ چنانچہ جو عورتیں ایسی نیکی کو اپنا لیتی ہیں اللہ ان کے بچوں کو نیک بخت بنا دیتا ہے، اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنے کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے۔ سید اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب واقعہ۔ مولانا محمد سکی عثمانی فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے دارالعلوم دیوبند میں ایک استاد تھے، حضرت مولانا سید اصغر صاحب حسین رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے، بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے۔ ان کی باتیں سن کر صحابہ کرام کے زمانے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ان کی خدمت میں گیا تو انہوں نے فرمایا کہ کھانے کا وقت ہے، آؤ کھانا کھا لو۔ میں ان کے ساتھ کھانے بیٹھ گیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو میں نے دسترخوان کو لپیٹنا شروع کیا تاکہ میں جا کر دسترخوان جھاڑ دوں، تو حضرت میاں صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، حضرت دسترخوان جھاڑنے جا رہا ہوں۔ حضرت میاں نے پوچھا کہ دسترخوان جھاڑنا آتا ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت دسترخوان جھاڑنا کون سا فن یا علم ہے جس کے لیے باقاعدہ تعلیم کی ضرورت ہو، باہر جا کر جھاڑ دوں گا۔ حضرت میاں صاحب نے فرمایا کہ اسی لیے تو میں نے تم سے پوچھا تھا کہ دسترخوان جھاڑنا آتا ہے یا نہیں، معلوم ہوا کہ تمہیں نہیں آتا۔ میں نے کہا، پھر آپ سکھا دیں۔ فرمایا کہ ہاں، دسترخوان جھاڑنا بھی ایک فن ہے۔ پھر آپ نے اس دسترخوان کو دوبارہ کھولا، اس دسترخوان پر جو بوٹیاں یا بوٹیوں کے ذرات تھے ان کو ایک طرف کیا، اور ہڈیوں کو جس پر کچھ گوشت وغیرہ لگا ہوا تھا ان کو ایک طرف کیا، روٹی کے ٹکڑوں کو ایک طرف کیا، اور روٹی کے جو چھوٹے چھوٹے ذرات تھے ان کو ایک طرف جمع کیا۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ دیکھو یہ چاروں چیزیں ہیں،
یہ میرے یہاں ان چار چیزوں کی علیحدہ علیحدہ جگہ مقرر ہے۔ یہ جو بوٹیاں ہیں ان کی فلاں جگہ ہے، بلی کو معلوم ہے کہ کھانے کے بعد اس جگہ مل جائیں گی، وہ آ کر ان کو کھا لیتی ہے، اور ان ہڈیوں کے لیے فلاں جگہ مقرر ہے، محلے کے کتوں کو وہ جگہ معلوم ہے، وہ آ کر ان کو کھا لیتے ہیں، اور یہ جو روٹیوں کے ٹکڑے ہیں ان کو میں اس دیوار پر رکھتا ہوں، یہاں پرندے چیل کوے آتے ہیں، وہ ان کو اٹھا کر کھا لیتے ہیں، اور یہ جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں تو میرے گھر میں چونٹیاں کا بل ہے، اس کو میں بل کے پاس رکھ دیتا ہوں، وہ چونٹیاں اس کو کھا لیتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں جانا چاہیے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس دن ہمیں معلوم ہوا کہ دسترخوان جھاڑنا بھی ایک فن ہے اور اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ عظیم الشان محل کا انجام۔ عظیم الشان محل کا انجام۔ اندلس کے مسلم حکمران سلطان عبد الرحمن بن سالس مشہور ہے۔ وہ 300 ہجری میں تخت سلطنت پر بیٹھا اور 450 ہجری میں وفات پائی۔ اس کی ایک چہیتی باندی تھی، اس کا نام الزہرہ تھا۔ سلطان نے اپنی اس باندی کے نام پر کرتبہ کے کنارے ایک محل تعمیر کیا، اس کا نام زہرہ رکھا۔ 4 میل لمبا اور 3 میل چوڑا یہ محل اتنا بڑا تھا کہ لوگ اس کو قصر الزہرہ کے بجائے مدینہ الزہرہ کہنے لگے۔ اس محل کی تعمیر 325 ہجری میں شروع ہوئی اور 25 سال میں 350 ہجری میں مکمل ہوئی۔ اس محل کے بنانے پر 10,000 معمار، 4,000 اونٹ اور خچر روزانہ کام کرتے تھے۔ سنگ مرمر اور رائش و زیبائش کے دوسرے بہت سے قیمتی ساز و سامان فرانس، ترکی، یونان، شام اور افریقہ کے ملکوں کے بادشاہوں نے بطور تحائف بھیجے تھے۔ اس کی چھتوں میں سونے چاندی کا کام اس کثرت سے کیا گیا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندے آ جاتی تھیں۔ اس محل کے نظام اور نگرانی کے لیے 13,750 ملازم مقرر تھے۔ اس کے علاوہ 13,382 غلام تھے۔ حرا سرا کے اندر 6,000 عورتیں خدمت گزاری کے لیے حاضر رہا کرتی تھی۔ سارا قصر باغات اور فواروں سے گلزار رہا کرتا تھا۔ یورپ اور دیگر ممالک سے سیاح باکثرت اس محل کو دیکھنے کے لیے آتے، مگر اس عظیم الشان محل کا انجام کیا ہوا؟ 25 سال میں 1 کھرب روپیہ سے بھی زیادہ میں بننے والا محل صرف 1 صدی کے اندر اندر ختم ہو گیا۔ اندلس کے مسلمان حکمرانوں کے باہمی اختلافات اور خانہ جنگیوں کی وجہ سے کرتبہ کا الزہرہ کھنڈر بنا دیا گیا۔ عیسائیوں نے ایک طویل عرصے کی سازشوں اور کوششوں سے آخرکار ان بکھرے ہوئے مسلمانوں پر قابو پا لیا اور ان کو شکست دے کر ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ اس کے بعد اس پر زمانہ کی گرد پڑتی رہی۔ موجودہ زمانے میں اس محل کی جگہ ٹوٹی پھوٹی دیواریں اور بغیر کواڑوں کی چھوکٹیں مسلمانوں کی نااتفاقی اور بربادی کا رونا رو رہی ہیں۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں۔ جنگ قادسیہ کے موقع پر ایرانیوں کے بادشاہ یزدگرد کے پاس سے جب اسلامی سفارت ناکام لوٹ آئی تو ایرانی سپہ سالار رستم کو بہت فکر ہوئی۔ وہ مسلمانوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایک بار پھر سفارت کی درخواست کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس مرتبہ حضرت ربیع بن عامر کو سفارت کی خدمت پر مامور کیا۔ ربیع بن عامر جب رستم کے دربار میں پہنچے تو ان کی فقیرانہ بے نیازی کی شان یہ تھی کہ عرق گیر کی زرہ پہنی ہوئی تھی، موٹا سا جبہ پہنے تھے، تلوار گلے میں حمائل تھی جس کی نیام پر پھٹے پرانے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے۔ ایرانیوں نے انہیں مروب کرنے کے لیے بڑی شان و شوکت سے دربار راستہ کیا تھا۔ راستہ میں بیش قیمت قالین بچھائے گئے تھے، لیکن حضرت ربیع نے ان چیزوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی۔ وہ تو اپنا گھوڑا اسی طرح دوڑاتے ہوئے قالینوں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے رونتے ہوئے سیدھے رستم کے تخت کے پاس جا کر رکے۔ چوبداروں نے ان سے تلوار اتار کر دینے کو کہا تو انہوں نے کہا، مسلمان اپنی تلوار کسی کو نہیں دیتا ہے، میں تم لوگوں میں تنہا موجود ہوں، پھر تمہیں کیا خطرہ ہے؟ کسی نے ان کی تلوار کے بوسیدہ اور چیتھڑے لپٹے ہوئے نیام پر طنز کر دیا۔ انہوں نے کہا، ہاں اس نیام کی یہ حالت ہے، اب ذرا تلوار بھی دیکھ لو۔ یہ کہہ کر تلوار نیام سے کھینچ لی۔ تلوار کی چمک دیکھ کر ایرانیوں کی آنکھوں کے سامنے بجلی سے کوند گئی۔ انہوں نے کہا، ذرا ڈھال لاؤ، میں اس کی دھار کا بھی تجربہ کرا دوں۔ لوگوں نے ڈھالیں پیش کی۔ حضرت ربیع نے ان کے ٹکڑے اڑا دیے۔ تلوار کی یہ کمال دیکھ کر ایرانی حیران و ششدر رہ گئے۔ رستم نے پوچھا، آخر تم لوگ اس ملک میں کیوں آئے ہو؟ حضرت ربیع نے کہا، اس لیے کہ مخلوق کے بجائے خالق کی عبادت ہونے لگے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 آدمیوں کی ایک جماعت روانہ کی اور اس پر حضرت عاصم بن ثابت انصاری کو امیر بنایا، جو کہ حضرت عاصم بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہیں۔ چنانچہ وہ روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب وہ صفان اور مکہ کے درمیان ہدا پہنچے تو حذیل کے قبیلہ کو ان کا خیال آیا، جسے بنی لحیان کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ان کے پیچھے تقریباً 100 تیر اندازوں کا لشکر بھیجا۔ لشکر ان کے آثار کے پیچھے چلا، حتیٰ کہ وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں انہوں نے ٹھہر کر کھجوریں کھائی تھیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ گٹھلیاں یثرب کی ہیں، چنانچہ ان کے آثار کے پیچھے لگ رہے۔
جب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو ان کا احساس ہوا تو انہوں نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لی۔ ان لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے کہا اتر آؤ اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں پختہ وعدہ دیتے ہیں کہ تم میں سے کسی ایک کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ ان کا امیر حضرت عاصم بن ثابت نے کہا کہ میں تو اللہ کی قسم کسی کافر کی پناہ میں ہرگز نہیں اتروں گا، اے اللہ اپنے نبی کو ہماری خبر پہنچا دے۔ اتنے میں انہوں نے تیر مارا اور ان 7 میں سے حضرت عاصم کو شہید کر دیا اور 3 آدمی ان کے وعدہ و عہد پر نیچے اتر آئے۔ ان میں حضرت خبیب بن عدی، زید بن دسنہ اور ایک اور صاحب تھے۔ جب انہوں نے ان پر قابو پا لیا تو انہی کی کمانوں کی تانیں کھول کر انہی سے باندھ دیا۔ تو تیسرے صحابی نے کہا کہ یہ سب سے پہلی بدعہدی ہے، اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا، مجھے اس عمل سے دلیل مل گئی ہے کہ ہمیں قتل کریں گے۔ انہوں نے اسے بہت کھینچا اور بڑی کوشش کی مگر اس نے ان کے ساتھ جانے سے انکار ہی کیا تو اسے قتل کر دیا اور حضرت خبیب اور حضرت زید کو لے کر چل پڑے، حتیٰ کہ انہیں غزوہ بدر کے بعد مکہ میں بھیج دیا۔ بنو حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا۔ حضرت خبیب نے ہی بدر کے دن حارث بن عامر کو قتل کیا تھا تو حضرت خبیب ان کے پاس قید رہے حتیٰ کہ انہوں نے آپ کے قتل کرنے پر اتفاق کر لیا۔ حضرت خبیب نے ان کی ایک خاتون سے استرا مانگا جس سے بال کاٹے جاتے ہیں، اس نے دے دیا۔ اتنے میں حضرت خبیب نے ان کے ایک چھوٹے بچے کو اپنی طرف بلایا تو وہ آ گیا۔ وہ عورت کہتی ہے میں اس سے غافل تھی، بس میں نے دیکھا کہ بچہ خبیب کی ران پر بیٹھا اور استرا اس کے ہاتھ میں تھا، میں گھبرائی۔ خبیب نے میری گھبراہٹ پہچان لی تو کہا ڈر رہی ہے، میں اسے قتل کر دوں گا، میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہیں اللہ کی قسم میں خبیب سے بہتر قیدی کوئی نہیں دیکھا، اللہ کی قسم میں نے ایک دن خویب کو دیکھا کہ انگور کا گچھا ہاتھ میں لے کر کھا رہا ہے، حالانکہ وہ لوہے میں بندھے ہوئے تھے اور مکہ میں اس کا موسم بھی نہیں تھا۔ وہ خاتون کہا کرتی تھیں یہ وہ کھانا تھا جو اللہ تعالیٰ نے خبیب کو دیا تھا۔ جب وہ لوگ حضرت خبیب کو حرم سے لے کر نکلے تاکہ حرم سے باہر جا کر قتل کریں تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا مجھے مہلت دو تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم یہ گمان کرو کہ میں ڈر گیا ہوں تو میں زیادہ نماز پڑھتا، اے اللہ ان کو چن چن کر مار اور انہیں الگ کر کر کے ہلاک کر دے اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا۔ پھر یہ اشعار پڑھے بس مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جبکہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں مجھ پر موت آ رہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مرضی، اگر چاہے تو مجھے برکت دے یا میرے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کرا دے۔ پھر ابو سروہ عقبہ بن الحارث اٹھا اور آپ کو قتل کر دیا اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ہر مظلوم مقتول مسلمان کے لیے نماز پڑھنے کا طریقہ جاری کیا۔ ترگت جنگل میں سوگوت کے امام کو دیکھ کر ان سے پوچھتے ہیں آپ یہ گلاب کیوں لگا رہے ہیں؟ امام صاحب جواب دیتے ہیں سنا ہے کچھ لوگ شہید ہو گئے، ہم انہی کے راستے میں گلاب لگا رہے ہیں۔ ترگت اپنے جسم کے اعضاء کو ہاتھ لگاتے ہیں اور پھر مسکرا کر پوچھتے ہیں کیا میں شہید ہو گیا؟ امام صاحب جواب دیتے ہیں شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہ، اگر تمہیں پتہ نہیں چلا کہ تم کس بات کے گواہ ہو تو پھر ابھی وقت نہیں آیا، جب تم گواہ بن جاؤ گے تو تمہیں کسی سے سوال نہیں پوچھنا پڑے گا، اس کا مطلب ہے کہ تم آزمائش کے جہاں سے رب کے بابرکت جہان میں جاؤ گے۔ امام صاحب جا کر اسی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں وہ گلاب لگا رہے تھے اور کہتے ہیں کومپلے وقت سے پہلے پھول نہیں بنتی۔ ترگت حیرانگی سے پوچھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے استاد؟ امام صاحب جواب دیتے ہیں تمہاری جڑ کو بھی پانی کی ضرورت ہے اور اسے مزید پھلنا پھولنا ہے، بالکل اسی طرح جیسے پھول ایک نیک نیت سے بڑھنے والے ہاتھ کو اچھا احساس دیتے ہیں اور جو ہاتھ اسے کاٹنے کے لیے بڑھتے ہیں اس سے کانٹے ملتے ہیں۔ تم ایک یتیم بچے تھے، اللہ نے تمہارے دل کے زخم بھرے اور تمہیں اپنی راہ میں خدمت کرنے کا موقع دیا۔ اس راہ میں پہلے تم ایک سپاہی تھے، پھر ایک سالار بنے، پھر تم ایک جنگجو بنے جو میدان جنگ میں ظالموں کو دھول چٹاتا ہے۔ ابھی بہت سی جنگیں باقی ہیں اور بہت سے ظالموں کو جہنم واصل کرنا باقی ہے۔ جو ہاتھ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کریں تمہیں انہیں کاٹنا ہے۔ ترگت غمزدہ ہو کر کہتے ہیں میدان جنگ میں بہت سے ظالموں سے لڑا لیکن اتنا گہرا زخم مجھے صرف ایک بار ہی لگا ہے، نہ تو کوئی جڑی بوٹی اور نہ ہی کوئی دوا کارگر ثابت ہو رہی ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں دوائیں اور جڑی بوٹی تو بس بہانہ ہے ترگت، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، وہ آگ لوہے کو پگھلانے کی طاقت رکھتی تھی لیکن چونکہ اللہ نے اس سے حکم نہیں دیا تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں سکی۔ وہ چھری ایک درخت کے تنے کو بھی کاٹ سکتی تھی لیکن چونکہ اللہ نے حکم نہیں دیا تو وہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کاٹ سکی۔ اب جب تک اللہ نہ چاہے یہ زخم تمہاری جان نہیں لے سکتا۔ یہ کہہ کر امام پاس بہتے چشمے کی طرف بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں آؤ ترگت، تھوڑا پانی پیو، اپنی جڑوں کو پھر سے بناؤ۔ پانی ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، یہ پاک ہے، پاک کرتا ہے، یہ روح کی دوا ہے۔ پھر وہ دونوں ہاتھ پانی میں بھرتے ہیں اور کہتے ہیں یا حیو یا جلالہ یا حیو
ہر شے میں جان ڈال سکتا ہے۔ ہیو اس میں شریف کے توسط سے پیو ترگت۔ ترگت بسم اللہ پڑھ کر ہیو کہتے ہیں اور پانی پی لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کا